نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، نماز میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مسلمان کے دل کا سکون ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اپنے پیارے محبوب کو بلا کر فرض کی۔ باقی جتنا بھی دین ہے وہ زمین پر دیا گیا ہے، وحی کے ذریعے دیا گیا، لیکن نماز کا جو تحفہ ہے، معراج کی رات اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر، آسمانوں کی سیر کروا کر، اپنی جناب خاص میں بلوا کر، اپنا دیدار کروا کر، اللہ تعالیٰ نے جب پیارے نبی واپس تشریف لانے لگے تو نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا کہ پیارے محبوب جاتے جاتے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی لیتے جائیں۔ تو یہ نماز کا تحفہ آسمان سے ملا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، پیارے رسول اللہ نے لیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے جو ہم تک آیا ہے۔ شروع میں 50 نمازوں کا تحفہ ملا، لیکن بعد میں کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب، ہمارے وعدے بدلتے نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے چینج نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتے۔ ہم نے شروع میں 50 نمازیں آپ پر فرض کی اور آپ کی امت پر فرض کی، لیکن آپ کی درخواست پر ہم نے کم کرتے کرتے نمازیں 5 کر دیں۔ اب آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی اور ثواب پوری 50 نمازوں کا ملے گا۔ تو یہ نماز کا اتنا بڑا تحفہ ہے، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں، اس کی ناقدری کریں، تو ہم سے زیادہ بدقسمت، بد نصیب اور محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا جو تحفے کی قدر نہیں کرتا۔ اور تحفہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، آسمانوں پر دیا ہوا، پیارے رسول اللہ کے ذریعے دیا ہوا تحفہ۔ اگر دنیا کا تھوڑا سا بھی تحفہ مل جائے، ہم اسے کیسے سنبھال کر رکھتے ہیں، حالانکہ چند ہزار کا، چند سو روپے کا وہ تحفہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ وہ تحفہ نظر آتا ہے اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جب دنیا کا تحفہ ہے اس کی اتنی حفاظت جو آخرت کا تحفہ ہے، معراج کا تحفہ ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اور نماز کی شکل میں امت مسلمہ کے لیے اللہ سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے، اس تحفے کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم سب کو چاہیے نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بارے میں کوئی کمزوری نہ دکھائیں۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز ارکان اسلام میں دوسرا سب سے بڑا رکن ہے، اسلام کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے جب نماز کا سوال ہوگا، جو نماز میں کامیاب ہوا وہ باقی اعمال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو نماز میں فیل ہوا وہ باقی اعمال میں بھی فیل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں اور نماز پنجگانہ کو کسی بھی صورت ضائع نہ کریں، کیونکہ نماز کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں موجود ہے۔ نماز کا حکم قرآن کریم میں تقریباً سینکڑوں مرتبہ آیا ہے، سینکڑوں مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا یہ انجام ہوگا اور نماز پڑھنے والوں کو یہ انعام ملے گا۔ سینکڑوں مرتبہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اگر ایک مرتبہ ہی اللہ فرما دیتا تو کافی تھا، لیکن سینکڑوں مرتبہ نماز کا جو حکم دیا گیا اور اس کی تاکید کی گئی، اور یہ قرآن پاک میں حکم لکھا ہوا ہے۔ مسلمان ہو اور قرآن پاک کے احکامات پر نہ چلے تو پھر وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، کام کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی حالت صرف اتنی ہوتی ہے، رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے، ایک اچھا سا نام رکھ لیا، شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھوا لیا، باقی قرآن و سنت والا وہ مسلمان نہیں بنا، صرف شناختی کارڈ والا ہی رہ گیا، اور اس کا جو نام ہے وہ مسلمانوں والا رکھا گیا، باقی مسلمانوں والی کوئی چیز اس کے اندر نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، مسلمان کی پہچان نماز ہے، جس طرح فوج اپنی وردی سے پہچانی جاتی ہے، پولیس اپنی وردی سے پہچانی جاتی ہے، دیگر فورسز اپنی اپنی وردی سے پہچانی جاتی ہیں، مسلمان نماز سے پہچانا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے، رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ دین اسلام کو ماننے والا جا رہا ہے، یہ اسلام کا سپاہی جا رہا ہے۔
اس کی حالت سے پتہ چلتا ہے جب وہ دینی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں احادیث مبارکہ کے اندر نماز کی تاکید کی ہے اور نماز کا حکم دیا ہے۔ تو جو بندہ ایک نماز بھی چھوڑتا ہے سینکڑوں مرتبہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور اسی طرح ہزاروں مرتبہ وہ پیارے رسول اللہ کا نافرمان ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے وہ سینکڑوں مرتبہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور ہزاروں مرتبہ پیارے رسول اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اسلامی بہنوں کو بھی گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔